رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے چاند اور تارے؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں شکر، جو ہمیں ہماری اوقات اور ہماری استطاعت سے بڑھ کے عطا کرنے والا ہے، ساری نعمتوں کو دینے والا، ہماری ساری خواہشات کو پورا کرنے والا، اور ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا ہمارا رب ہے، کہ جو ہماری سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے پیارے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن پہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کہ جن کی شان ہے رحم کرنا، لوگوں پہ شفقت کرنا۔ اور یہ رحم کا جو سلسلہ ہے، یہ یعنی کمپیشن، سمپتھی، ہمدردی جو ہے، یہی سلسلہ ہمیں ان کے گھرانے میں، ان کے خانوادے میں، ان کی فیملی میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ دشمن پر بھی رحم کرتے ہیں، یہ دشمن پہ بھی شفقت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، یہ اس کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں، یعنی ان کا ہر قول، ہر فعل، ہر ایکٹ، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خالصاً لوجہ اللہ۔ کیونکہ پیش نگاہ کیا ہوتا ہے کہ بس رب راضی ہو جائے، دنیا کی خیر ہے۔ یہ دنیا کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے، اور یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، یہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، یہ فرما بردار ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اللہ اللہ کر کے لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ کہ جو فاسق ہو، جو فاجر ہو، جو گناہ گار ہو، جو خطا کار ہو، اور وہ زور بازو کا استعمال کرتے ہوئے، طاقت اور جبر کو جو ہے وہ بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کو کہے کہ اللہ کا دین چھوڑ دو، تو یہ اس کے آگے سر نہیں جھکاتے، بلکہ اپنے سر کو کٹوانا پسند کرتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے جو جناب جان نثارے، آپ سمجھ لو جنہوں نے کربلا میں اپنی جان نثار کر دی، جان قربان کر دی، جو کہ قافلہ سالارے کربلا ہیں، کہ جو حق و صداقت کے علم بردار ہیں، کہ جن کے القاب سبط رسول ہیں، دشمن نے یہ بھی نہ دیکھا کہ جن کے القاب، جن کا ٹائٹل جو ہے وہ ابن رسول ہے، سبط رسول ہے، کہ جن کا ٹائٹل، جن کا لقب کیا ہے، ریحانۃ الرسول، کہ جنہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کیا کرتے تھے، کہ جن کے لیے حضور اپنے سجدوں کو
طول دے دیا کرتے تھے کہ جو راکب دوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ فرماتے حضور اپنے کندھوں پہ آپ دونوں کو حسنین کریمین کو حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو بھی اٹھایا کرتے تھے، مسرت فرماتے ان دونوں کو دیکھ کے، محبت کا اظہار فرماتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر کہ جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کی یاد کرنی چاہیے بچوں۔ کیونکہ ان کا ایک اور وصف حضرت امام حسین کا، میں نے بہت ساری باتیں ان کے والد سے آپ کو بتائی ہیں نا، ان کو گھٹی دینے والے حضور، ان کے کان میں اذان دینے والے حضور، ان کا عقیقہ کرنے والے حضور، 7ویں دن آپ کی پیدائش کے بعد عقیقہ ہوا تھا، یہ مدینے میں پیدا ہونے والے ہیں۔ یعنی کون سا مدینہ جو کہ پہلے یثرب تھا، لیکن اب یہ مدینہ ہے کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما لی ہے۔ اب یہ مدینہ ہے، اب جو یہاں جاتا ہے وہ رحمت پاتا ہے، وہ کرم پاتا ہے، اس پہ فضل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو حضور نے مائگریٹ کیا مکے سے مدینے کی طرف، یہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں سے حج کے لیے آپ نے کئی دفعہ 25 کے قریب آپ نے وہاں سے جا کے حج فرمائے ہیں، اور آپ نے جب دیکھا کہ یزید جو تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا بچوں، ان کا ایک وصف جو ہے وہ صبر والا بھی ہے، یہ صابرین کی جماعت ہے۔ سورہ انفال میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَاصْبِرُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کو کیا ریوارڈ، کیا گفٹ مل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی معیت، یعنی اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ صابرین کی جماعت ہے۔ صبر یعنی رک جانا، ڈٹ جانا، یعنی آپ یہ سمجھ لو کہ یہ برائیوں سے رکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکتے ہیں، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہو نابیہ؟ بولو بیٹا۔ اور یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ جب ہاں بیٹا بولو شرائم۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے، مکے میں روانہ ہو رہے تھے، تو پہلے آپ اپنے نانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے، اور اماں جان کے بھی روضہ مبارک پر گئے اور الوداع کیا۔ تو شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا، تیرا دین ہے مشکل میں نانا، کیسے رہوں میں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تجھ سے کیا تھا نانا، اماں کی لہر چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پہ خنجر سا چلا نانا۔ جناب 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو آپ کی مدینے میں ولادت ہوئی تھی، اور آپ کو بچوں پتہ ہے بچپن ہی میں آپ کو آپ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی، ہے نا۔ کتنے بہادر تھے آپ، سوچو کتنے بڑے صابر تھے۔ آج بچے کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، مائیں ان بچوں کو وہاں جانے نہیں دیتی۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسے اللہ والے ہیں۔ بچپن ہی میں آپ کو جو ہے وہ یہ بشارت مل گئی ہے شہادت کی نا، کیونکہ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو شہادت کا رتبہ عطا ہوتا ہے، یہ سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ سعادتوں کا جو آپ یہ سمجھ لو کہ جو سیادت ہے نا وہ اسی گھر سے چلی ہے۔ یہ سعادتوں کے عظیم مقام پہ یہ پوری فیملی جو ہے وہ فائز ہے، جو کہ اہل بیت ہیں۔ بیٹا ان کو آپ بھی کچھ بولو، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں شعر سنانا چاہوں گا۔ اچھا سناؤ، شعر سناؤ۔ کیسے بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، یہ دشتے کربلا میں بتایا حسین نے، سبحان اللہ۔ جنت کی چابیاں تو ہے رکھی نماز میں، جنت کی چابیاں تو ہے رکھی نماز میں، سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے، سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ ان کو مائک دیجئے بیٹا، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے، ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ اور بیٹا بات یہ ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ نے جو ہے وہ، اور ویسے بات پتہ ہے کیا، بات یہ بھی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ جو تھا نا، جو یزید جو تھا
وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اسلامی جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں ہمارے اسلام کی، وہ ان کو فالو نہیں کرتا تھا، وہ انہیں بدلنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اسلام کا دشمن تھا کہ دوست تھا؟ دشمن تھا. اور امام علی مقام جو کہ نواسہ رسول ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر لے، یعنی میں تیرے راستے کو ایکسیپٹ کیسے کر لوں، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کیسے کر لوں. آپ نے بیعت نہیں کی. اب چونکہ آپ نے بیعت نہیں کی، اس لیے اس نے حکم دیا اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو کہ کسی طرح جا کے آپ کو منانے کی کوشش کرے. بیٹا ان کو مائک دیجئے. جی. یزید اسلام کی ویلیو کو گرانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ کفر کا نظام چلا سکے. وہ صحیح راستوں پہ نہیں چلتا تھا، وہ ان راستوں پہ چلتا تھا جو شیطان کو خوش کرنے والے ہیں. فاسق و فاجر تھا سمجھ لو. جی بیٹا آپ کیا کہنے والی ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی خرید لی. اللہ اکبر. یعنی وہی بات دیکھو، یہ خوف خدا رکھتے ہیں، خشیت الہی رکھتے ہیں، اور یہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے، حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا تھا کہ یزید کے پاس پاور تھی اور وہ لوگوں کو بھیج بھی رہا تھا کہ بھائی آپ ایکسیپٹ کریں. آپ یعنی آپ بیعت کو ان ایزی ورڈ سمجھ لیں، ووٹ، مجھے ووٹ دے دو ہے، یعنی میرے حق میں ووٹ دے دو. آپ یہ کہہ لیں کہ میں ہوں بس اب آپ کا بڑا، یعنی مجھے مان لیں حاکم وقت مان لیں، میری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ووٹ اب مجھے اپنا دے دیں. آپ نے کیا کہا؟ نہیں، مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جی بیٹا آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں، بولیں. ہاں بیٹا. جی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے. نماز، روزہ، حج، خیرات اور کثرت سے نیک اعمال کرنے والے تھے. کثرت سے نیک اعمال کرنے والے تھے. شاباش. جی آپ کی ہاں کیا بول رہی ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی. جی اور ان کی عمر شہادت کے بعد 56 سال تھی. جی تقریباً 56 برس تھی. سمجھ آ رہی ہے بچوں میری بات؟ تو آپ جو ہے وہ آپ نے مدینہ چھوڑا، آپ مکہ تشریف لے گئے، پھر مکے سے بھی آپ جو ہے وہ وہاں سے بھی نکل کے اور پھر آپ نے یعنی عراق یا بابل و نینوا کی جو کربلا معلیٰ ہے اس کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے. اور یہ جو شہادت کی بشارت ہے وہ آپ کو بچپن ہی سے آپ کے نانا سے زبان مبارک سے مل گئی تھی. لیکن میں نے کہا نا یہ صبر والے ہیں، یہ صبر والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ہاں اور دیکھو مشہور بھی ہو رہی تھی. انہیں امام کہا جاتا ہے نا، تو امام کو تو سیٹ کرنا ہے نا لوگوں کے لیے ایگزامپل. سمجھ آئی؟ اور ان کو بڑا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سید الشہداء ہے نا بچوں، تو آپ کو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں ملا نا، شہید کربلا ہے نا آپ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو عظیم مقام آپ کو سید الشہداء یعنی شہید کربلا کا ملا ہے، تو یہ ایسے تو نہیں مل گیا نا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو کیونکہ آپ بھی اسلام کے لیے آپ نے جو ہے شہادت بھی دی، اور بڑی آپ کی یعنی جب ہم آپ کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اسلام کے لیے کیا ہے اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے، اور کتنے کفار کو آپ نے جو ہے آپ نے واصل جہنم کیا. اچھا بہرحال تو کیا ہوا کہ آپ جو ہیں وہ جب آپ کربلا پہنچ گئے تو دشمن نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، اور آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی بھی موجود ہے. چھوٹے بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ویسے بھی وہ ہیں، لوگ خواتین بھی ہیں، نہیں تھے تو جی سب پوری فیملی ہے. ٹھیک ہے، تو دشمن نے کیا، اچھا اب ایسا کرتے ہیں ان پہ کھانا بند کر دیتے ہیں، کھانا بند کریں گے تو یہ مان لیں گے ہماری ساری شرائط. تو آپ لوگوں نے کہا جتنا آپ کے پاس جو تھوڑا بہت موجود تھا، آپ سامان لے کے گئے تھے ساتھ میں، وہ توشہ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت، کھجور ہوں گے، پانی ہوگا، یا جو بھی چیزیں اس وقت لے کے گئے ہوں گے، ہاں وہ سب ختم ہو گیا. تو دشمن نے آپ کو مزید چیزیں دینے سے منع کر دیا. جی بھائی، اور بہت اس وقت بھی آپ نے بہت سارے دشمنوں کی مدد بھی کی کہ جنہوں نے بعد میں آپ کے خوبصورت اور حسین اخلاق اور اسوے کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کس کے ہاتھ پہ؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ. جی حضرت حر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے. اور بتاتی ہوں پھر کیا ہوا کہ جب دن گزرتے چلے گئے تو انہوں نے پانی بھی بند کر دیا، حالانکہ قریب ہی نہر فرات تھی.
اگر چاہتے تو امام جو ہے وہ اپنے جو آپ کے رفقا تھے، جو آپ کے اقربا آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، حضرت عباس کا ذکر آتا ہے کہ وہ بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، ہے نا، وہ اگر چاہتے تو جنگ کرتے، یا وہ اگر چاہتے تو بھائی کہتے مجھے دے دو، لیکن انہوں نے چونکہ منع کیا ہوا تھا کہ ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی. جو بھی ہوا، یعنی یہ جو بھی آپ سمجھ لو اس وقت ہوا، یہ جو مارکا تھا، ہاں یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. یعنی جو بھی کچھ ہو رہا تھا یہ اللہ والے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. اور جو دشمن تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ اللہ والا جو نظام ہے اس کو بدل دیں، اور ہاں ہمارے ہاتھ پہ بیٹھ کر ہمارا حکم مانے، جو کہ آپ نے نہیں مانا. ایک ایک کر کے آپ کے سارے پیارے، آپ کے جو ہے وہ اقربا، آپ کے اصحاب اور آپ کے جو انصار جو آپ کے ساتھ گئے تھے، تو روایت میں آتا ہے تقریباً 72 کے قریب آپ کے ساتھ لوگ موجود تھے، جن میں سب شامل تھے. ٹھیک ہے بیٹا، تو ان میں سے لوگوں کی شہادتیں شروع ہوئیں. اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ 61 ہجری محرم الحرام کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی، یعنی 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ ہوا ہے. خوب ساری شہادتیں ہوئی ہیں، اور دشمن نے جو ہے، آپ بس یہ سمجھ لو کہ تیروں کی بوچھاڑ اور جو وہ جس طرح سے تکلیف آل رسول کو دے سکتا تھا. دردی سے ان کو جی صحابہ بھی بہت سارے، اس میں آپ یہ سمجھ لو کہ بہت سارے آپ کے انصار شامل تھے، جی آپ کے اصحاب شامل تھے، اور آپ کے گھر والے شامل تھے، اور ایک ایک کر کے بچوں سب شہید ہوتے چلے گئے. معصوم بچے بھی، حضرت علی اصغر جو آپ کے 6 ماہ کے ننھے صاحبزادے تھے، اس دشمن نے ایسی بڑی سی برچھی مار کے ان کو بھی شہید کر دیا. کوئی بھی نہ بچا، اور کسی کو بھی پانی نہیں دیا. دشمن نے پانی بھی بند کیا ہوا تھا نا. اور پھر امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ لڑی ہے. آپ خود آئے ہیں، ظاہر بچے ہی آپ تھے اس وقت، تو پھر آپ جب جنگ کے لیے آئے ہیں تو اس وقت بھی وہ آپ نے پڑھا تھا نا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ کون شاہ سوار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے جو ہے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا امام حسین ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ جس کے آگے دشمنوں کے حوصلے بھی پست ہیں. دشمنوں کے حوصلے پست ہو رہے تھے، لیکن پھر دشمن نے، ظاہر آپ اکیلے تھے اور آپ کے جب چاروں طرف کئی 100 لوگ آئیں گے اور تیروں کی بوچھاڑ کریں گے، تو روایت میں آتا ہے کہ کئی 100 جو ہے وہ آپ کو زخم لگے ہیں، جس میں برچھیاں، جس میں تیر تھے. اور جب آپ بری طرح سے زخمی ہو گئے ہیں تو آپ زمین پہ آ گرے ہیں بچوں. اور اس وقت جو ہے وہ عصر کا وقت تھا. آپ زبان مبارک سے اس وقت بھی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز عصر ادا کی ہے. اور پھر جب آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے ہیں تو ایک ملعون نے آ کے، شمر اس کا نام آتا ہے، اور اس کے دیگر ساتھی وہ آئے ہیں، اور آپ کا سر مبارک، آپ کے سر، یعنی آپ کا جو سر ہے وہ آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا. اور یہ سارا واقعہ 61 ہجری کو کربلا میں ہوا ہے. تو جب بھی محرم الحرام آتا ہے ہم آپ کی عظیم شہادت کو یاد کرتے ہیں، اسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ آج بھی ہم دشمن کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. سبحان اللہ. تو بچوں آج ہم نے آپ کی شہادت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت امام مظلوم کی، حضرت امام علی مقام کی، نواسہ رسول، سبط رسول، آل رسول، ابن رسول، ریحانۃ الرسول، فرزند رسول، حضرت جگرگوشہ علی و بطول، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تھا. اے کاش کہ ہم سب کو ذکر خیر کی برکت حاصل ہو. ہمارا سلام ہے امام حسین آپ کو، آپ کے پیاروں کو، تمام شہدائے کربلا کو. شہدائے کربلا کی عقیدت سے ہیں، نثار ان پہ عقیدتوں کے سبھی پھول ہیں نثار، اور سیرت حسین کی ہے ندا، نور کا مینار لازم ہے کہ اپنائیں سبھی آپ کے افکار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا ایک کلام شامل کریں گے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے،
رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشوراء کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔